قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ اے انسان، تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گیا ہے، سرکش متمرد شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو رحمت آواز دے گیا، او بھاگنے والے آجا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نے؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ حسن نے؟ ڈھل جائے گا۔ جوانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اقتدار ہے، آج ہے کل نہیں۔ تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا، پلٹ کے آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی۔ کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا کیوں نہیں، بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے۔ یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح، میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے، پتر آ جائے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا آجا، میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا، یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر۔ شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے۔ ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے،
اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا. تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول ہے. جہنم میں ایک وادی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب ہے، پناہ مانگتی، اللہ مجھے اس وادی سے بچا. 600 مرتبہ ایک دن میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے مالک مجھے اس حصے سے بچا کے رکھنا. 600 مرتبہ ایک دن میں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا القراء المراؤون، وہ قراء جو ریاکاری کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ